العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل کے سبق میں کچھ الفاظ تھے کی وضاحت نہیں کر پایا تھا. اسلام یہ ظلم کی جمع ہے جس کے معنی بغیر پڑ کے تیر کے ہیں. ایسے قدح کا لفظ آیا تھا، یہ قدہن کی جمع، قدح نہیں قدح کی جمع ہے، جس کے معنی تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے، ڈنڈا، قضیب، بانس کی شاخ لکڑی چھوٹی سی جس میں تیر باندھتے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام آیا تھا. انصاب تو بتا دیا تھا، ازلام ظلم کی جمع ہے جس کے معنی تیر کے، اور اس کی تفسیر مصنف نے قدح الاستسقام سے کی تھی، قسمت معلوم کرنے کے تیر لکڑیاں ہوتی تھی. وہ 7 تیر تھے جو کعبہ میں رکھے ہوتے تھے. اس پر کسی پر امرنی ربی لکھا تھا، کسی پر نہانی ربی لکھا تھا. تفصیل آ چکی ہے. اسی طرح کل کے سبق میں نعمہ کا لفظ آیا تھا، اس کے معنی کبوتر کے بتا دیے گئے تھے. کبوتر نہیں، اس کے معنی شتر مرغ کے. عبارتی وقد حکم ابن عباس و عمر و علی فی النعامہ ببدن. ایک اونٹ، اس کو بدنہ بولتے ہیں، اور اسی اونٹ کی جو جزا آتی ہے نعامہ یعنی شتر مرغ کو قتل کرنے کی سلسلے میں. حمام کا لفظ آیا تھا، وہ تو کبوتری. بہرحال ہدیم بالغ الکعبہ، یہاں سے آیت چل رہی ہے. یہ ہدی ماقبل ہی سے متعلق ہے. مصنف نے کہا کہ یہ اوپر میں جو آیت تھی فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اس جزا سے یہ حال ہے. یعنی جس نے احرام کی حالت میں یا حرم میں تم میں سے شکار کے جانور کو جان بوجھ کے قتل کیا، تو اس کے بدلے میں جو جانور اس نے قتل کیا اس کی مانند پالتو جانوروں میں سے دینا ہوگا. یہ اس کی جزا ہے. اب یہ جانور جو بدلے میں دینا ہوگا، کہتے ہدی کے طور پر یہ جانور ہوگا. یہ ہدی جزا سے حال ہے کہ یہ جزا ہے، درحال ہے کہ وہ ہدی کا جانور ہے بالغ الکعبہ، جو کعبہ تک پہنچنے والا. ہدی جانور جسے حج عمرے کے موقع پر قربان کیا جاتا ہے. یہ اس لیے ہدی بولتے اس کو کہ اس کو لے جایا جاتا ہے، جہاں پر ہے وہیں پر اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو لے جایا جائے حرم میں، اور پھر حرم میں لے جا کر کے ذبح کیا جائے. اس لیے اس کو ہدی بولتے ہیں، ای ما یہدا الیہ. بہرحال یہ ترکیب میں جزا سے حال ہے. وہ جزا درحال ہے کہ ہدی ہو بالغ الکعبہ، کعبہ تک پہنچنے والا.
یعنی اس کو لے کر کے حرم میں پہنچے، فیذبح بہ، اور حرم میں اس جانور کو ذبح کرے، ویتصدق بہ، اور اس کا صدقہ کرے، علی مساکین، وہاں کے مسکینوں پر، ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ذبح کرے حیث کان، وہی جہاں وہ تھا، ونصبہ، بالغ الکعبہ جو منصوب ہے یہ منصوب ہدین کی نعت اور صفت ہو کر کے، ہدیم بالغ الکعبہ، یہ آپس میں موصوف صفت ہے، ہدین حال ہو کر کے منصوب ہے، اس کی صفت بالغ الکعبہ، یہ بھی منصوب ہوگا، ونصبہ، اور اس کا منصوب ہونا نعت لما قبل، ما قبل کے لیے نعت اور صفت کے، تو وَإِنْ أُضِيفَ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہدین تو نکرہ ہے اور اس کی صفت بالغ الکعبہ کو بنایا، حالانکہ بالغ الکعبہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ ہو جاتا، تو پھر موصوف صفت میں تعریف تنکیر میں مطابقت نہیں رہی، موصوف تو نکرہ اور صفت معرفہ۔ مصنف نے جواب دیا کہ یہاں بالغ الکعبہ میں جو اضافت ہے یہ اضافت لفظیہ ہے، اضافت معنویہ نہیں ہے، مضاف جو معرفہ کی طرف اضافت سے معرفہ بنتا ہے اس صورت میں جہاں پر اضافت معنوی ہو، اور یہاں پر اضافت معنوی نہیں ہے بلکہ اضافت لفظی ہے، اس سے محض تخفیف کا فائدہ ہوگا کہ اگر اضافت نہ کر دے تو بالغاً تنوین آتی، اب اضافت کر دیا تو تنوین کا بوجھ ہٹ گیا، تو تخفیف کا فائدہ ہے محض، یہاں تعریف کا فائدہ نہیں ہے، لہذا اضافت کے باوجود بھی یہ معرفہ نہیں ہوتا بلکہ نکرہ ہی رہتا ہے، اور جب نکرہ رہتا ہے تو پھر اس کا نکرہ کی صفت واقع ہونا بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں وَنَصْبُهُ، اور اس کا منصوب ہونا نعتًا لما قبل، ما قبل کی نعت صفت ہو کر، وَإِنْ أُضِيفَ، اگرچہ اس کی اضافت کی گئی، لأن اضافت لفظی ہے، اس لیے کہ اس کی یہ اضافت لفظی ہے، لا تفید تعریفاً، جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی اس اضافت سے معرفہ نہیں ہوتا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلصَّيْدِ مِثْلٌ مِّنَ النَّعَمِ، آگے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو شکار کا جانور تھا اس کی مثل مل رہی تھی تو وہ ہدی کے طور پر کعبہ میں لے جایا جائے، حرم میں اس کو ذبح کیا جائے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلصَّيْدِ، مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس شکار کے جانور کے لیے کوئی مثل نہیں ہے، پالتو جانوروں میں کوئی اس کی مانند نہیں مل رہا، کل عصفور جیسے، گوریا والجرا جیسے ٹڈی، تو کہتے فعلیہ قیمت ہو، تو پھر اس کے ذمے اس کی قیمت ہوگی، یعنی جس طرح کے شکار کے جانور کو مارا تھا اس کی جتنی قیمت بنتی ہو اتنی قیمت کا صدقہ کرنا پڑے گا، چنانچہ اس کی قیمت کا کھانا ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو مسکین کو دے دیا جائے، کہتے ہر مسکین کو 1 مد، یا احناف کے یہاں نصف صاع، یا یہ کہ ہر 1 مد یا نصف صاع کے بدلے میں 1 دن کا روزہ رکھا جائے۔ بہرحال 2 باتوں میں اختیار ہے، جہاں پر مثل موجود نہ ہو تو وہاں پر جو ہے وہ 2 باتیں، یا تو ہر مسکین کے لیے کھانا، یا جو ہے وہ ہر ایک کھانے کے بدلے میں 1 دن کا روزہ، یہ 2 باتوں میں اس کو اختیار ہوگا۔ اور جہاں پر مثل موجود ہو، اس کی مثل ملتی ہو، تو وہاں پر 3 باتیں بیان کی، ایک تو اوپر میں بیان فرما دیا کہ بھائی اس کی مثل کا جانور، دوسرے آگے کہہ رہے ہیں یا کفارہ مسکین کو کھانا کھلانا، تیسرا کہہ رہے ہیں یا اس کھانے کے برابر روزہ رکھنا، یعنی ہر ایک کھانے کے بدلے میں 1 روزہ۔ کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلصَّيْدِ، اور اگر شکار کے جانور کے لیے کوئی مثل نہ ہو جانوروں میں، کل عصفور جیسے، گوریا اور جیسے کہ جرا، ٹڈی، فعلیہ قیمت ہو، تو اس کے ذمے اس کی قیمت ہوگی، جیسا جانور مارا ہے اس کی قیمت جو بنتی ہو وہ دینا پڑے گا، کھانے کے طور پر دے دے۔ او علیہ کفارہ، اس کا تعلق اوپر سے، ایک تو جزا تھی، اس کی مثل جیسا جانور قتل کیا اسی کی مانند کا جانور بدلے میں دینا ہوگا، جس کو کعبہ تک پہنچایا جائے، حرم میں ذبح کیا جائے۔
فرماتے او علیہ کفارہ، یہ کفارہ مبتدا ہے، خبر محذوف علیہ، یا اس کے ذمے کفارہ ہے، اس کے ذمے یہ کفارہ غیر الجزا، جزا کے علاوہ، وَإِن وَجَدَ، اگرچہ جزا پائے۔ اصل میں یہ عبارت جو مصنف نے لائی، اس سے کفارہ میں مبالغہ کو بتانا مقصود ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفارہ اس کے ذمہ آوے گا، یہ اس وقت جب کہ جزا نہ پائے، بلکہ اگر جزا بھی پائے تب بھی وہ جزا، یعنی اس کی مانند کا جانور مل رہا تھا اور وہ نہ دے کر کے اس نے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، تو کفارہ میں مبالغہ ہو گیا کہ جزا ملے تب بھی نہ ملے تب بھی، ہر صورت میں اگر وہ جزا یعنی اس طرح کا جانور نہ دے کے اگر کھانا کھلا دے مسکین کو تو یہ کافی ہے۔ تو فرماتے یا اس پر کفارہ ہے، یعنی جزا کے علاوہ کفارہ دینا، وَإِن وَجَدَ، اگرچہ جزا پائے، یعنی جزا میں مبالغہ پیش کیا کہ اس کے اوپر کفارہ ہے اس صورت میں جب کہ جزا نہ پائے، بلکہ اگر جزا پائے بھی تب بھی اس پر کفارہ ہے، یعنی کفارہ دے دے تو کافی، یعنی گویا اس کو اختیار ہوا۔ ہیا، اب وہ کفارہ کیا ہوگا؟ ہیا طعام و مساکین، یہ ضمیر کفالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، طعام و مساکین یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہیا، اور وہ کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من غالب قوت البلد، شہر کے غالب یعنی رائج غلے یا روزی روٹی کے سامان میں سے، عام طور پر شہر میں جس طرح کا کھانا رائج ہو اس میں سے مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ کتنا ما یساوی قیمت الجزا، وہ جو کہ جزا کی قیمت کے مساوی ہو جائے، جس طرح کا جانور قتل کیا تھا اس کے بدلے میں جو دینا تھا، کہہ رہے ہیں جو دینا تھا اس کی قیمت کے برابر خرچ کر کے اور اس کے برابر مسکین کو کھانا کھلاوے۔ لکل مسکین، ہر مسکین کے لیے ایک مد، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مد پیمانہ ہے، اس کے برابر دیا جائے، اور احناف کے یہاں وہ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے یعنی نصف صاع، ہر مسکین کے لیے ایک مد۔ ایک قرأت میں کفارہ کے اضافت کے ساتھ ہے ماں بعد کی طرف، یعنی کفارتن طعام مساکین، اگر یہ پڑھیں گے تب تو کفارہ مبتدا علیہ خبر محذوف ہے، اور آگے جو طعام ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، ہی طعام مساکین، اور ایک دوسری قرأت ہے او کفارتو طعام مساکین، کفارتن الگ اور طعام مساکین رفع کے ساتھ الگ نہیں ہے بلکہ اضافت کے ساتھ، کفارتو بلا تنوین کے، اور طعام میں کسرے کے ساتھ مضاف الیہ ہو کر، او کفارتو طعام مساکین، مسکینوں کے کھانا کھلانے کا کفارہ۔ اور اس قرأت کے اعتبار سے جو اضافت والی ہے، یہاں پر جو اضافت ہوگی اضافت بیانیہ ہوگی، کہ ایک قرأت میں کفارہ کی اضافت کے ساتھ ہے ماں بعد کی طرف، وہی للبیان، اور یہ اضافت ہے بیان کے لیے، بیانیہ ہے۔ او علیہ، وہ جو بتایا تھا اختیار ہوگا، ایک تو جزا، ایک کفارہ، اور تیسرے نمبر پر روزہ، اس کو بیان فرماتے او علیہ، یا اس کے اوپر عدل و ذالکہ، اس طعام کھانے کے برابر ہوگا، یعنی صیاماً روزہ رکھتے ہوئے۔ تو گویا مثل اگر موجود ہے تو اس کو تین باتوں کا اختیار ہے، ایک تو جزا وہی مثل دے دے، دوسرے کفارہ یعنی کھانا کھلائے، اور تیسرے اس کھانے کے بدلے میں روزہ رکھے، یا اس کے ذمے اس کھانے کے بدلے میں، یعنی ہر کھانے پر ایک روزہ ہوگا، اس کھانے کے بدلے کھانے کے برابر صیاماً روزہ رکھتے ہوئے۔ صیاماً یہ مصدر ہے اور فعل محذوف، ای یصومہ صیاماً، وہ روزہ رکھے گا ہر ایک مد کے بدلے میں ایک دن کا روزہ۔ وَإِن وَجَدَهُ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اور اگر وہ جزا پائے، یعنی اس کی یہ تینوں قسمیں جو تھی کہ یہ دے یہ دے یہ دے اختیار کے طور پر، اور اگر جزا پائے وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو وہ یعنی وہی جزا اپنی ان تینوں قسموں کے ساتھ اس کے اوپر واجب ہے۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ، یہ جو عبارت مصنف نے نکالی وَإِن وَجَدَ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ہے، یہ اس لیے تاکہ لِيَذُوقَ وَبَالَ یہ وجبہ محذوف فعل سے متعلق ہو جائے، اس کی علت بن جائے۔ اور اگر وہ پائے
جزا تو واجب ہے اس کے اوپر یہ جزا اپنی ان تینوں قسموں کے ساتھ، یعنی مثل کی جزا یا کفارہ یا روزہ، یا لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے امر کے وبال کو، انجام کو چکھے. یعنی یہ جزا اس کی طرف سے صادر ہونے والے گناہ کا انجام ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ شکار کو قتل کرنا جان بوجھ کر محرم کے لیے یا حرم کی جگہ میں یہ کبیرہ گناہ ہے. اگرچہ جزا دے دیا تو گناہ سے نکل گیا، پھر بھی اسے توبہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ چکھے اپنے امر کے انجام کو. ایسے قلع جزا اپنے اس فعل، اپنے کرتوت کے جزا کے بوجھ کو چکھے. وہ ظاہر ہے کہ بوجھی ہے، اس لیے کہ مال جو اسی جیسا جانور دینا تھا مال خرچ کرنا پڑے گا، یا یہ کہ کھانا کھلانا تھا مال خرچ کرنا پڑے گا، اور مال کا نکالنا نفس پر بڑا ثقیل ہوتا ہے. اور نہیں ایک تیسرا حکم تھا روزہ رکھنے کا، اس میں بھی آدمی کو طبعی طور پر کھانے کی رغبت ہونے کی وجہ سے ایک بوجھ ہوگا اس پر. کہا کہ تاکہ چکھے وہ اپنے امر کے وبال کو، یعنی اپنے امر الذی فعلہ، جو فعل کا اس نے ارتکاب کیا، اس کی جزا، اس کے بدلے کے بوجھ کو. عفی اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو کہ گزر گیا. اللہ نے معاف کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی تحریم سے پہلے کسی نے شکار کے جانور کو قتل کیا تھا، فرماتے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریم سے پہلے جو کیا اس کے قتل میں کوئی گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی غلط تھا، لیکن اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، اس کو معاف فرما دے گا. اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو اس سے پہلے گزر گیا. من قتل الصید، یعنی شکار کے جانور کو قتل کرنا. قبل تحریم ہے، اس کے تحریم سے پہلے جو ہو چکا. ومن عاد الیہ، ومن عاد الیہ، اور جو کوئی اس کی طرف لوٹے، یعنی اب جب کہ منع کر دیا گیا، اور منع کرنے کے بعد دوبارہ وہ اس فعل کا ارتکاب کرے، کہا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا، یعنی اسے سزا سے دوچار کرے گا، وہ اس کے گناہ پر پکڑ کرے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ پاک خوب زور والا، غلبہ والا ہے. الامری، اپنے معاملے میں جو چاہتا ہے سو کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا، ممن عصا، اس سے جو کہ اللہ کی معصیت کرے، نافرمانی کرے. اب آگے ایک مسئلہ مصنف بیان فرما رہے. وَأُلْحِقَ بِقَتْلِهِ مُتَعَمِّدًا، کہ اوپر جو حرم میں یا احرام کی حالت میں جان بوجھ کر شکار کے جانور کو قتل کیا تھا، اس کے ساتھ یہ تفصیل سے مسئلہ آیا کہ اس کے بدلے میں ویسی جانور دینا پڑے گا، یا کھانا کھلانا ہوگا، یا روزہ رکھنا پڑے گا. یہ جو بیان فرمایا، کہہ رہے کہ یہ تو تعمد کی صورت میں آمدن کیا، لیکن اگر خطا کے طور پر ہوا تو فرماتے وولی کا، اور لاحق کیا گیا ہے اس جانور کے قتل کرنے کے ساتھ متعمدن، جان بوجھ کر کے، فیما ذکر، اس مذکورہ حکم میں، فیما ذکر، اس مذکورہ حکم میں، یعنی جزا کے لازم معنی میں، یعنی خطا والی صورت میں اگرچہ گناہ نہیں ہوگا لیکن جزا لازم ہوگی. الخطا، خطا والی صورت کو بھی فرماتے لاحق کیا گیا ہے بقتل، اس شکار کے جانور کو متعمدن، جان بوجھ کر قتل کرنے والی صورت میں، فیما ذکر، اس مذکورہ حکم میں، یعنی جزا کے لازم ہونے میں. الخطا، خطا کو بھی لاحق کیا گیا کہ خطا نہ اگر کیا تو وہاں پر بھی جزا لازم آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.